اسلام کی فطرت کے مطابق ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ بھوکا کیوں رکھتا ہے جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں۔ تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے؟ پہلی بات یہ ہے، اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفایا ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو، اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا، تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے، بھوک سے مر گئے، بھوک سے مر گئے۔ اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا 1400 سال سے۔ میرے عزیزو، اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں، نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی، ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے۔ آج میں 2-4 روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، فاسد مادات کو دور کرنے کے لیے۔ تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا، اس ڈاکٹر نے 2 چیزیں کی ہیں، 2 چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو 80 سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں 1 دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو۔ یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے موجود، کچھ نہ ڈالو، صرف پانی پر رہو۔ اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری، جتنی بھی گرین چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، صرف صبح اور شام میں ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا استعمال کرو، تمہاری صحت برقرار رہے گی۔ ٹائمز آف انڈیا ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے، اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا، ہمارا ڈاکٹر نہیں، پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی۔ نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی 1 مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں گے۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لیے بھاری ہے۔ تم ڈھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے، روزے لے کر کے آئے تھے، اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے ہمارے پاس وہ ساری چیزیں۔ قرآن کو خوردبین لگا کے، مائکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے، مل جائے۔ ارے میاں، یہ کام تو عرب والے بھی کر چکے اس وقت، ان کو نہیں ملا، تم جاہلوں کو کیا ملے؟ وہ عرب تھے، عربی دان تھے، وہ نہیں لا سکے اس زمانے میں۔ خیر، اب اسلام کی اور کون سی چیز ایسی جو بھاری لگتی ہے تمہیں؟ کون سی؟ کہا یہ کیا ہے، صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، فجر کے وقت انسان کے لیے بھاری ہے۔ اور ایک مستشرق ہے، مستشرق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی۔ اس میں سے ایک نے کہا، اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے، اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے، کرو تو چلے، نہیں کرے تو چلے۔ اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے، بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، وہ فجر میں نہیں جاتے۔ اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کے ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیز ہے جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے، یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے۔ مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے، ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے۔ جو فریش رہنے والا ہے، جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے،
ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں، سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فجر کا وقت. صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. میرے عزیزوں بتاؤ، آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہیں، اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں. بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا. ہم نے کہا یہ بھاری ہے، کبیرۃن انہا لکبیرۃ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے اس پر جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا. اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے. جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے. اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے. اب میرے عزیزو، نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں. دنیاوی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں، طاقت کی، قوت کی، سب چیزیں. دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں. کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں، پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں. عورتیں کئی ایسی ہیں جو 2-3 گھنٹے تک کپڑے دھلتی رہتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کئی لوگ جھاڑو جھاڑتی ہیں. اتنی محنت کے کام ہے یہ. ان سارے محنت کے کاموں میں مجھے بتاؤ نماز کیا ان کے برابر کی محنت کا کام ہے؟ بہت سکون والا کام. کھڑا ہوتا ہے سکون سے، رکوع کرتا ہے سکون سے، سجدہ کرتا ہے سکون سے، کوئی دقت کی بات نہیں. لیکن شیطان اس کو بھاری بنا کے پیش کرتا ہے. وہ عورتوں سے پوچھو ذرا، جو دن بھر جھاڑو جھاڑ کر، کپڑے دھو کر، پوچھا مار کر، کھانا پکا کر تھک جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں بہت کام تھا بہت کام تھا، اور وہ سب کر جاتی ہیں، بولتی نہیں. کرنا تو ہے، بوجھل ہے پھر بھی کر رہی ہے. نماز اتنی آسان ہے لیکن اسے چھوڑے بیٹھے. تم نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تھے، گھر میں کچرا نہیں جھاڑا تھا، تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کو تم نے ایسا کیوں رکھا تھا. لیکن نماز چھوڑا تھا، ایک وقت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تو بہت آسان بنایا تھا اللہ نے تیرے لیے. دین آسان ہے میرے عزیزوں، دین بہت آسان. اس آسانی کو چھوڑ کر کے یہ بندہ مصیبت کو لے لیا، لیکن آسانی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں وہ جاگنگ کرنے والوں پر بھی مجھے بڑی وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے. میاں کئی ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں دن بھر. صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر، اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی. اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی. وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے، تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے. وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا. تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں. تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو. جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو. آسان رکھا. اچھا اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟ گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائڈ کرے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے. یوں نماز پڑھے، پھر گئے، پھر اذان ہوئی، پھر یوں گئے، پھر اذان ہوئی. 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں. پھر سوتے کب، کھاتے کب، کام کب کرتے؟ 50 وقت کی نمازیں. ہاں میرا رب اگر چاہتا تو کرتا، حکم فرما دیتا. کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں، ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے، دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی، تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے، تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے. ڈر تھا لوگوں کو، سب کرتے. لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اس نے دار الامان میں بھیجا، دار العمل میں بھیجا.
اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مومن ہونا ہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے، لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے. ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے، اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی. اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تم دلیل مت بنانا اس کو. میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ڈرو، یہی منافقت کی علامت ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں اور گناہ کر لیں. اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں گے، دردناک عذاب میں گرفتار کریں. ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اسی لیے نہیں. اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے، جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے، دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر لے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ہر نعمت سے محروم فرمائے گا، ہر نعمت سے محروم فرمائے گا. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بے نمازی پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت بخشش فرمائے، یہ اس کا فضل ہے. لیکن جو لوگ اپنی پوری نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں وہ پھر جنت کی طلب کیسے کرتے؟ کیا انہیں شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے دوزخ میں جانے سے؟ تو اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو. آج اگر صحت و سلامتی باقی ہے تو نمازیں کمپلیٹ کر لو. ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال دی. وہ ایک اپنے مرید کی دکان میں آئے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، گراہک لگے ہوئے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی. اس دکان میں گئے، اس نے کہا حضور آئیے تشریف لائے. مرشد آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، کرسی پر بٹھایا اور کام میں مصروف رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان میں سے موجود ڈبے جو کچھ بھی تھے اس کو اٹھا کے سونگنے لگے. اس دکان کے مالک نے پوچھا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تو اس میں کہیں پخانا تو نہیں کرتا، پیشاب پخانا تو نہیں کرتا. اتنی بھیڑ بھاڑ ہے تیری دکان میں، گراہک تجھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیشاب پخانا یہاں کہیں کرتا ہے. اس نے کہا حضور پیشاب پخانا کوئی بھلا دکان میں کیسے کرے؟ کہاں کرتا ہے؟ کہا طہارت خانے میں جاتا ہوں. پھر ایک تماچا اسے لگایا اور کہا تجھے تیرے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے بھاری اوقات میں سے بھی ٹائم ملتا ہے اور تجھے تیرے رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. رب ذوالجلال کے حضور آنے کے لیے کیا تو یہ دنیا کی گہما گہمی روک کر کے نہیں آ سکتا؟ وہ صحابہ تھے میرے عزیزو، لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی، لوہے کو گرم کیا جاتا، تپایا جاتا آگ میں. وہ جب آگ میں تبدیل ہوتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا کر کے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، شکل بنائی جاتی ہے. لیکن روایات میں ہے لوہا گرم کیا ہے، آگ میں تپایا ہے، ہتھوڑا اٹھایا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا. لوگ کہتے ارے ابھی گرم ہے ٹھنڈا ہو جائے گا بعد میں کر لیں. وہ کہتے نہیں، اذان کے بعد کیا ہوا کام میرے لیے حلال نہیں. وہ ان کا تقویٰ تھا. آپ کے لیے حلال ہے اذان کے بعد کام تو کر سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر کے جو کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کے عذاب کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اللہ کی ناراضگی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اپنے گھر کی بے برکتی کا، بہت گھر میں بے برکتی ہے. آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر؟ فرمایا فلاں راستے پر ہے، فلاں روڈ پہ. آپ نے فرمایا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، پردہ لگا لے. بغداد کی بات، اس نے پردہ لگایا گھر کو. پھر وہ آیا کئی دن کے بعد، کہا حضور گھر میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ ساری چیزیں محفوظ رہتی. آپ نے پردے میں کیا وظیفہ دیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر، کیونکہ وہ مرید تھا غوث پاک کا، قادری تھا. آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے پر تھا، کئی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی تھی، برکت ختم ہو جاتی تھی. اس لیے میں نے کہا کہ کسی بے نمازی کے آنکھیں نگاہیں تیرے گھر کے اندر نہ پڑے. پردہ لگانے کے لیے میں نے کہا اللہ نے ان کی نظروں کی نحوست سے تیرے گھر کو محفوظ رکھا. جو قادری ہیں انہیں غوث پاک کا یہ فرمان سننا چاہیے، سننے سے تعلق رکھتا ہے. اور اسی لیے میرے غوث نے فرمایا پیران پیر میر میران سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ صرف 11ویں والے پیر نہیں ہیں جن کی نیازیں کھا کر موٹے ہو جائیں،
ہاں ان کے نام پر صرف نیازیں منتیں نظریں کرنے کے لیے نہیں ہیں. وہ پیران پیر فرماتے ہیں میرے مریدین میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے. میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا. یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے. لَكُمْ فِيهَا خَيْر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو. ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ. کذالک سخرناها لکم، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے. عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے. ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے یا نہیں، اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے. سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا. ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا. اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے. اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں. مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے. آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو. چاہے جیسے بھی حالات ہوں، دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں. دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں. یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے. ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں. اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے. اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے. لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی. عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے. اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر. سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، دو درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں. جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی
سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں، جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑ جائے۔ تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان ہے، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان ہے، یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل، بھینس، یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں، اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا ایک ہی بچہ دیتے ہیں۔ جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا، لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے، کتے کو دیکھیں تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتی ہے، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے نہ بیچے جاتے ہیں، بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ بیل، بکری اور بھینس نظر آتے ہیں، اتنے کتے تو نہیں نظر آتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا ہے، یہ برکت والے جانور ہیں۔ کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا۔ لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے، 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔